جی السلام علیکم ناظرین، آج 29 نومبر 2023 صحافت کا ایک باب ختم ہو گیا۔ اختر علی گجر ہمارا سینئر صحافی، موسٹ سینئر صحافی، بلکہ میرا تو آئیڈیل تھا، آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اختر علی گجر نے زندگی کا سفر بہت مشکلات کے ساتھ گزارا، بلکہ طے کیا۔ بچوں کو پڑھایا، تربیت کی، اپنا مقام بنایا۔ بیمار ہو گئے، شوگر جیسی بیماری، اس سے لڑتے رہے۔ آج آخر لڑ کے تنگ آ کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اختر علی گجر ایک نام، بہت بڑا نام، صحافت کا بے تاج بادشاہ، حکمرانی کی صحافت پر میرا آئیڈیل تھے۔ میں جب پہلی مرتبہ اخبار میں آیا نیا دور میں، تو مجھے جاوید بروئی اختر علی گجر کے پاس لے گیا، اس کے دفتر، اس کے گھر۔ وہاں ہم نے دعا خیر کی، میں اس گروپ میں شامل ہوا۔ حقیقت ہے میرا آئیڈیل تھا۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہرحال اس بندے نے بہت سٹرگل کی اور اپنا نام بنایا۔ آپ یقین کریں، یہ جو گجر خاندان یا گجر برادری میں ہے نا، اس پوری برادری کا نام ہو گیا تھا اس ایک شخص کی وجہ سے۔ لیکن آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، بیمار رہے، شوگر کا مرض، بہت عرصہ شوگر میں رہے، کراچی چلے گئے، سنا وہاں پہ اپنے ایک بیٹے کو وہاں پہ وہ کوئی جگہ شگہ لے کے دی، وہاں کوئی کام کر رہے ہیں۔ ایک بیٹا یہاں، ایک اور بیٹا ان کا ایسا ہے جو نعتیں پڑھتا ہے۔ اس نے اس پورے خاندان کی جو ہے نا گناہ بخشوا دیے نعتیں حضور پاک کی پڑھ پڑھ کے۔ بہرحال اللہ پاک اختر علی گجر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ اس نے نیک کام بھی بہت کیے، بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کیے، بہت ساری برادریوں کے بھی مسئلے حل کیے، دعائیں بھی لی۔ کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن خدا را آج اس شخص کو معاف کر دیں۔ میں مجبور ہوں، لاہور بیٹھا ہوں، ورنہ میں اس کے جنازے میں ضرور جاتا۔ اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اختر گجر کی قبر کو روشن فرمائے، شہد کا، دودھ کا باغ، دریا اس کی قبر میں سے گزرے۔ اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ پاک سے معافی ہی مانگتے ہیں۔ اور اختر علی گجر صحافت کا ایک باب، آپ یقین کریں، میں جہاں گیا ہوں، جہاں میری بات ہوئی ہے صحافیوں سے، جس شہر میں بھی گیا ہوں نا، انہوں نے مجھ سے پوچھا اختر علی گجر کا کیا حال ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے ٹھوک کے رکھا، آپ کے علاقے کے جتنے کرپٹ لوگ تھے سب کو سیدھا کر دیا۔ کچھ لوگ خلاف بھی ہوئے، خبریں میں آئے، چینل 5 میں، 7 نیوز میں، لیکن انہوں نے دوستوں کو سنبھال کے رکھا، دوستیاں بنائی، خود ہٹ گئے۔ صحافت کی جو سیاست ہوتی ہے نا، وہاں سے خود ہٹ گئے، بالکل الیکشن نہیں لڑا، الیکشن میں کسی کا ساتھ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جی مجھے صدر بناؤ یا چیئرمین بناؤ۔ صحافت کرتے رہے، اپنی زندگی آپ گزارتے رہے، بہت سارے لوگوں کے کام بھی کیے، بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کیے۔ شاید ہی کوئی ایسا آفیسر ہو جس کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑا ہوا ہو اختر گجر۔ اللہ پاک ان کو بخشے،
ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ ان کا جو ایک بیٹا نعتیں پڑھتا ہے، حضور پاک کی بڑھائیاں بیان کرتا ہے، یقین کریں وہ جو اچھے کام کر رہا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ پورا خاندان بھی بخشا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے موسٹ سینئر، میرے تو آئیڈیل شخص اختر علی گجر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ موت برحق ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کل کو ہم بھی ہوں یا نہ ہوں، لیکن اختر علی گجر کی جو موت ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی صحافت کے لیے ایک نقصان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک باقی دوستوں کو بھی اختر علی گجر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈنکے کی چوٹ پر صحافت کریں، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر صحافت کریں، کسی سے مت ڈریں، کسی آفیسر سے نہ ڈریں، آر پی او یا ڈی پی او ہو، جو سچ ہے وہ کہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اختر علی گجر کی قبر کو روشن فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ بہت نقصان ہوا ہے ہماری صحافت کا ایک بالکل باپ ختم ہو گیا۔ ایک جو صحافت کا طریقہ کار تھا، جو ڈنکے کی چوٹ پہ کام تھا، جو دھڑلے سے کام کرنے والا تھا، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اگر کوئی اختر گجر سے ناراض ہے تو اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ باقی ہم دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی صحافت کو دیکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر اپنا لوہا منوائیں اور صحافت کا جو لوہا ہے وہ منوائیں، اور تمام لوگوں کو پتہ ہو کہ اختر علی گجر ایک نہیں تھا، وہ تو چلا گیا، اب بہت سارے اختر علی گجر آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔